بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور آج میرے مہمان ہیں سردار رزاق خان، ممبر کشمیر کونسل، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف۔ ہم سردار صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے جو کشمیر کونسل آج کل آزاد کشمیر کی سیاست میں سب سے بڑا موضوع ہے کہ کشمیر کونسل کے اختیارات دوبارہ بحال کیے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں نئی آئینی ترمیم کی بازگشت ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ہم اس تمام موضوعات پر جو کشمیر کونسل کے کردار، جو مجوزہ آئینی ترمیم سے، ہم سردار صاحب سے بات کریں گے۔ پھر ان کا تعلق حلقہ سینسا سے ہے۔ ذرا حلقہ سینسا آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے، بڑے قداور شخصیات وہاں سے الیکشن لڑتی رہی ہیں۔ سردار صاحب بھی اسی حلقے سے ممبر کشمیر کونسل ہیں۔ تو سینسا کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ابھی تک جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ جو حکومت ہے، جو موجودہ ایم ایل ہے، ان کے اقتدار کے 3 سال گزر گئے ہیں، وہ حکومتی کارکردگی پہ بات کریں گے۔ پھر جو آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال ہے، موجودہ حکومت انور الحق صاحب کی حکومت کو 15 ماہ ہو گئے ہیں، ان کی حکومت کے اقدامات اور اس دوران جو عوامی ایکشن کمیٹی سے جڑے جتنے سوالات ہیں، پھر جو بلوچ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، پھر راولہ کوٹ جیل میں، وہاں سے آزاد کشمیر کی تاریخ میں 19 قیدی ایک ساتھ فرار ہوئے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال میں بات کریں۔ پھر جو پاکستان کے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو پاکستان کی سیاسی صورتحال میں پاکستان، کیونکہ ان کی ایک بڑی جو ان کی جو سروس ہے اوورسیز رہی ہے، کینیڈا میں مقیم رہے ہیں، وہاں کاروبار کرتے رہے ہیں، اور یہ بے شمار جو دنیا کے نظام حکومت سے واقف ہیں۔ تو جو موجودہ پاکستان کو حالات کا درپیش ہے، پاکستان کے جو سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، جو 9 مئی سے جو آن ورڈ اب تک، پھر 8 فروری کے الیکشن سے لے کر تمام صورتحال میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جناب سردار صاحب، ویلکم آپ کو جموں کشمیر ڈیجیٹل میں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سردار صاحب، آغاز کرتے ہیں کشمیر کونسل سے۔ آپ کشمیر کونسل کے ممبر ہیں۔ پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو کشمیر کونسل ہے، ابھی اس کا کیا سٹیٹس ہے 13ویں ترمیم کے بعد؟ اس کا کوئی آئینی رول بھی ہے، جو ایڈوائزری رول ہے کیا ہے؟ اور جو مجوزہ نئی آئینی ترمیم ہے، تو کیا کشمیر کونسل میں کوئی آئینی مسودے پہ کوئی زیر بحث ہے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی جی۔ دیکھیں جی، کشمیر کونسل جو ہے، اس کی تخلیق ہوئی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کی۔ اس ادارے کی تخلیق وہ خالق ہیں اس کے۔ تو یہ سینٹ کے درجہ دیا گیا تھا۔ اس میں کشمیر کونسل کے ممبران کو پریزیڈنٹ کے انتخاب میں ووٹ کا حق تھا، جوائنٹ سیشن میں تھا۔ 13ویں ترمیم کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی، اور 13ویں ترمیم میں جو اچھی بات ہوئی وہ یہ کہ مالی اختیارات جتنے بھی ہیں، جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا اختیار آزاد کشمیر حکومت کے حوالے ہو گیا۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف ادارہ جو ہے، اس کا کوئی رول نہیں رہا جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ تو ایڈوائزری رول ہے، وہ بھی کوئی آج دن تک کسی طرح پاکستان کا چیئرمین جو ہے، اس کو پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے اس کو پریزائڈ کرتا ہے، وہ یعنی 6 سال ہو گئے ہیں یہ 13ویں ترمیم کے بعد سے، اور اس رول کا بھی تعین نہیں ہوا کہ کیا ایڈوائز کرے گا، کوئی رول کا تعین نہیں ہوا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ آج دن تک کوئی باقاعدہ اجلاس نہیں ہو سکا۔ ایک تو پہلا سوال آپ کا یہ ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ کوئی معجزہ، کوئی ترمیم ہے، اس کے بارے میں جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ جس طرح آپ سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں، اور یہ چیزیں زیر بحث رہی ہیں، آئی ہیں۔ اور اگر میں اپنی اس بارے میں رائے دوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا مسودہ تیار ہو رہا ہے، اور ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے۔ تیسری بات آپ نے کہا جی کہ اس ملک کا صوبہ بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے، ہوگا کسی کی خواہش ہوگی صوبہ بنانے کی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، چونکہ ہم جو ہے وہ کشمیر پورا جو ہے اس کو تحریک تکمیل پاکستان کا نام اس کو دیا جاتا ہے، اور اگر فرض کیا کہ آج اس کو صوبہ بنا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کی موجودہ حیثیت جو ہے اس کو آپ نے تسلیم کر لیا۔ تحریک کشمیر سے دستبردار ہو جائے، ایک طرح کا دستبرداری ہے یہ تحریک آزاد کشمیر سے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ریاست اچھا سردار صاحب، اگر کوئی ایسی تجویز آتی ہے، کیونکہ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، وہ تحریک انصاف کی
آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی وہاں اس کے جو ممبران موجود ہیں، پھر جب مطلب کشمیر کونسل میں 3 لوگ آپ ہیں تحریک انصاف کے، تو پھر تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا اگر کوئی پاکستان کی موجودہ حکومت جو اتحادی حکومت ہے اگر آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہے تو آپ کیا کہیں؟ جو رول بنتا ہے، جو تعداد جو ممبران اسمبلی کی ہے، اس حساب سے جو ہے وہ ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے، اور تحریک انصاف کبھی نہیں چاہے گی صوبہ نہیں بننا کہ ہے صوبہ کسی صورت میں اس کو یہ صوبہ بنانے سے سیدھی آپ یہ مراد لے سکتے ہیں کہ آپ اس سے دستبردار ہو گئے. دیر از نو یعنی لاکھوں جو قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں، 77 سالوں سے جدوجہد ہے، سب سے الگ جدوجہد ہے. آپ کا نیلم اور جہلم دریا جو ہے ان سے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ کس قدر انہوں نے لاشیں اگلی ہیں کشمیریوں کی. تو یہ ساری چیزیں پھر رائگاں ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں رہتا. اچھا سردار صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جب جولائی 2021 میں آزاد کشمیر الیکشن ہوئے تو آزاد کشمیر کے عوام نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا، اور بدقسمتی ہو گئی کہ پھر آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال گیا اور پھر کوئی فارورڈ بلاک بن گیا، اور جس کے موجودہ وزیر اعظم ہیں. ابھی موجودہ اس حکومت کو 15 ماہ ہو گئے ہیں، تو آپ ایز اے ممبر کشمیر کونسل، آپ کا بھی ایک حلقے سے تعلق ہے، سیاسی آدمی ہیں، سیاسی کارکن ہیں، تو موجودہ اس حکومت کی 15 ماہ کی کارکردگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھو جی، ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی پہلی حکومت بنی جو عبدالقیوم نیاسی صاحب اس ریاست کے وزیر اعظم بنے تھے. 8-9 مہینے ان کو نہیں کام کرنے دیا، پھر دوسرا وزیر اعظم ہو گیا اور یہ تیسرا وزیر اعظم ہے. تو اگر یہ 2-2.5 سال کے سال میں یہ اس طرح کے وزرائے اعظم آتے جاتے رہے ہیں تو یہ صاف بات ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں تھی، کوئی کام ہو نہیں سکا، کوئی پوری توجہ کے ساتھ کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ کام کر ہی نہیں سکا ہے. تو سو فار کا پیریڈ جو ہے وہ ویسے گپ شپ میں ہی گیا ہے، کوئی خاص کام کوئی نہیں ہوا. اچھا سردار صاحب، اس موجودہ یعنی جو انوار الحق حکومت کے دور میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی، اور جس نے آزاد کشمیر کی تاریخ میں عوامی حقوق کی طویل جنگ لڑی، اور بالآخر وہ کامیابی اور آٹے بجلی سمیت بے شمار لوگوں کو سہولت ملا. تو ایک تو یہ بتائیں کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، کیا اس کی تحریک میں جدوجہد میں تحریک انصاف نے ان کا ساتھ دیا، آپ ان کو موقف کی حمایت کی، اور جو نتیجہ نکلا اس حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے جی، اس نے پوری ریاست آزاد کشمیر میں اپنے سلب حقوق جو ہے، کوئی ان کا چیئرمین نہیں ہے، کوئی صدر نہیں ہے، کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں تھی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی اور انہوں نے جو اپنے سلب حقوق ہیں ان کے اصول کے لیے ایک جدوجہد کی. تحریک انصاف نے کھل کر ان کی حمایت کی تھی. میرا ویڈیو پیغام موجود ہے. میں نے ان کی جو ریلی پجیڑے سے کوٹلی تک گئی، میں اس کے ساتھ گیا تھا. ہم نے کھل کر ان کی حمایت کی تھی، اور یہ بات حکومت کو بھی ہم نے کھل کر یہ تجویز پیش کی تھی کہ یہ مطالبات مانے جائیں، ان کو دبانے کی کوشش نہ کی جائے، مقدمات بنا کر یہ کبھی بات نہیں بنے گی. یہ جائز مطالبات میں ان کو مانا جائے اور ریاست کے اندر جو ہے وہ امن امان کی صورتحال. اچھا سردار صاحب، اس دوران عوامی احتجاج کے دوران فیصلہ کن جب آیا مرحلہ، تو 13 مئی کا افسوسناک واقعہ مظفر آباد میں ہوا اور 3 بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور یہ بھی ابھی تک یعنی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی FIR درج نہیں ہوئی ہے. اور جتنے مقدمات بار بار مطالبات کیے جا رہے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے، کوئی جوڈیشل کمیشن میں جائے، سارے واقعات کی عدالتی تحقیقات کرائی جائیں کہ کیوں طاقت استعمال کی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھو نا جی، تو طاقت جو ریاست نے طاقت استعمال کی ہے اور اس کے کوئی اچھے نتائج تو کوئی نہیں برآمد ہوئے ہیں. اور یہ بھی لوگوں کا مطالبہ جو ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے، جوڈیشل تحقیق ہو، بات صحیح صورتحال جو ہے وہ منظر عام پر لانی چاہیے. اور یہ اگر تحقیق کریں تو اس کی ذمہ داری ساری کی ساری موجودہ گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے. تو کب وہ یہ ذمہ داری قبول کریں گے؟ وہ کب یہ جتنی خرابی ہوئی ہے یہ میری اور آپ کی یا کسی ایکشن کمیٹی کی پیدا کردہ نہیں ہے، یہ تو ان کی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ کیوں لوگوں کو بلا وجہ مروایا. پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ مذاکرات ہوئے، ڈائلاگ ہوئے، ٹیبل پہ آئے، بات مانی گئی ہے تو بات ختم ہوئی ہے. تو یہ پہلے مان لینی چاہیے تھی. اچھا سردار صاحب، ابھی آتے ہیں کہ جو حکومت ہے یہ مخلوط سرکار ہے، جس میں PTI فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں،
اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم نون ہے، تو ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. تو ابھی حکومت کے جو اتحادی ہیں خود وزیر اعظم کو چارج شیٹ کریں، مسلم نون والے کریں کہ ہم اس سے الگ ہوں، پیپلز پارٹی کریں. تو یہ کیسا نظام چل رہا ہے آزاد کشی نے؟ پھر کیا اس کی آگے اس کا مستقبل کیا ہے موجودہ سرکار کا؟ دیکھو جی پارلیمانی نظام میں اس سے بڑا کوئی مذاق میں نہیں کبھی دیکھ سکتا ہوں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان لوگوں کو جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار کے سنگاسن پر اکٹھے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ان کی کوئی کول آپس میں نہیں ملنے والی ہے. کوئی بات سیدھی ان کی آپس میں کوئی ذہنی امنگی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور صرف ان کے اپنے مفادات ہیں. اور یہ چونکہ ریاست کے مفادات ان کو عزیز نہیں ہیں، ذاتی مفادات کی بات ہے، اور ان کے گرد انہوں نے اثار باندھ کے وہاں اکٹھے بیٹھے ہوئے. ادروائز تو نہ یہ حکومت ہے، نہ کوئی کارکردگی ہے، اور نہ کوئی یہ کوئی اس کا سر پار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح آپس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو منرف ارکان کی آپ نے بات کی ہے، یہ 27 ممبران جو ہے وہ پی ٹی آئی جماعت کے ممبران تھے. یہ پی ٹی آئی جماعت سے الگ ہو کر انہوں نے بھی اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے، اپنے اقتدار انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے پارٹی وابستگی جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے. اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے کہ ٹکٹ ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی جماعت کا ملا، عمران خان کے نام کا ووٹ ان کو ملا، اور اس کے ووٹ کے تقدس کو انہوں نے پامال کیا. اچھا سردار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں، کیا اب بھی یہ پی ٹی آئی میں ہیں؟ آپ ان کو پی ٹی آئی کا حصہ مانتے ہیں؟ تو پھر ان کا مستقبل، سیاسی مستقبل کیا ہے ان لوگوں کا؟ قطعی طور پر جی ان کا پی ٹی آئی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. راز سوال یہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی جماعت سے نکال دیا گیا. یہ پارٹی پالیسی ہے، پارٹی پریزیڈنٹ کا کام ہے. میں کارکن کی، پی ٹی آئی جماعت کے کارکن کی حیثیت سے یہ بات جو ہے وہ کھل کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا پی ٹی آئی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی جماعت کے اندر ان کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ آئندہ ان کا مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی جماعت سے وابستہ ہے. کوئی اور گھر تلاش کریں گے. اچھا سردار صاحب، موجودہ جو وزیر اعظم ہے، ظاہر ہے یہ تحریک انصاف کے ٹکٹ سے لڑے، عمران خان کے ٹکٹ سے کامیاب ہوئے، پھر جا کر اسپیکر بنے، پھر اب بھی وزیر اعظم ہیں. تو اس یعنی حکومت کے خلاف، ظاہر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی روز یعنی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عدم اعتماد آ گئی ساری. تو کیا آپ ایز اے سیاسی کارکن کی حیثیت سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ یعنی وزیر اعظم کے مزید کتنے دن ہیں اقتدار؟ میرا اپنا خیال ہے، میں ایک ذاتی رائے جو دے سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ ابھی یہ مجھے نظر آ رہے ہیں کوئی جلد ان کے خلاف عدم اعتماد مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. یعنی فوری کوئی امکان نہیں؟ فوری کوئی امکان نہیں نظر آ رہا ہے. یعنی حالات ایسے بتا رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، یہ کوئی لکیلی وہی کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا سردار صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ آپ کے حلقہ انتخاب حلقہ سہسا پہ، اور حلقہ سہسا میں ایک تو یہ ہے کہ موجودہ جو وزیر ہیں چودھری اخلاق صاحب، جب یہ الیکشن جیتے انہوں نے بڑے نعرے لگائے تھے کہ میں برادریوں کی سیاست پہ یقین ہی نہیں رکھتا ہوں. جو پچھلے جو وزیر تھے راجہ نصیر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو استغفار کان پکڑتے ہیں. اور دوسری طرف اگر عملاً ہم دیکھتے ہیں تو بہت یعنی آزاد کشمیر بھر کی طرح سہسا میں بھی یہ جو لعنت ہے، برادریوں کی لعنت ہے، یہ ذرا. تو جو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو حلقہ سہسا ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور جو موجودہ جو وزیر ہے جس کو 3 سال ہو گئے، 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو اس کی کارکردگی آپ چودھری اخلاق صاحب کی، آپ نے اس کو جتوایا بھی ہے، تو اس کی کارکردگی حال سے مختصر بتائیں گے. اوکے، آپ کے کوئی یہ 2-3 سوال بن جاتے ہیں، لیکن میں تھوڑا آپ کو میں بات بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پوری ریاست آزاد کشمیر کے اندر ایک 1970 کے جو یہاں انتخابات ہوئے تھے، اس وقت جو ہے یہ ایک بات سامنے آئی تھی، اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ بتدریج اگر انتخابات کا عمل اسی طرح جاری رہا تو برادری ازم میں بڑی حد تک کمی آئے گی. شومی قسمت، بدقسمتی ہے ریاست کی کہ بتدریج کمی آنے کے باوجود جس قدر برادری ازم اس وقت کاشت ہوا ہے، اور آج جو برادری ازم ہے اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی. نہیں، وجہ کہ اس کی کیوں کم نہیں ہو رہا؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ کے لوگ سہسا کے لوگ پورے یورپ میں، امریکہ میں، پورے مڈل ایسٹ میں، تو وہاں اچھی سوسائٹیز میں اگر پھر اس پہ کیوں نہیں، اس سے نکلتے کیوں نہیں؟ بالکل درست، بہت زبردست آپ کا یہ سوال ہے جی، کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تعلیم میں اضافہ ہوا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اسی حساب سے برادری ازم میں فرض کیا جس وزیر موصوف کی آپ نے بات کی ہے، اگر کوئی برادری ازم، چونکہ جاٹ ایلیمنٹ جو ہے سیاسی میں بڑا ووٹ ہے ان کا، اگر برادری ازم نہ ہو تو یہ کیسے اہلیت کیسے آئے؟
یہ ممبر کس طرح منتخب ہوں یا آج وزیر کیسے ہوں. رایا صاحب جو ہیں وہ ماضی میں یہاں انہوں نے کوئی 5 4 دفعہ وزیر رہ چکے ہیں. 5 دفعہ وہ جو ہے وہ ممبر اسمبلی منتخب. برادری ازم نہ ہو تو وہ کس طرح جو ہے وہ, چونکہ راجپوت ایلیمنٹ جو ہے اس کا ایک بڑا ووٹ ہے, تو لہٰذا یہ بات جو ہے وہ بہت مسکہ خیز ہے کہ یہ کہا جائے گی کہ برادری ازم کو بہت پرموٹ ہوا ہے اور کر رہے ہیں. آپ نے کہا کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے اس پڑھے لکھے طبقے کی موجودگی میں بھی, یہ بڑی حیران کن بات ہے. کل وہ ایک پریس کانفرنس میں وہ رایا صاحب کے ساتھ ایک بڑا پڑھا لکھا برطانیہ سے کوالیفائڈ لڑکا نوجوان جو ہے وہ ڈاکٹر ہے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ جو پریس کانفرنس مذاق بنی ہوئی ہے پوری ریاست کے اندر, اس کے جو کلپس چل رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کوئی نہیں سوچ سکتا ہے, لیکن نہیں ہے, اس کو بتدریج آگے جو ہے وہ نہیں. کیا نہیں سردار صاحب, کیا فرق آپ پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں آپ, اور آپ مغربی جمہوریت کو بھی دیکھا ہوا آپ نے, تو کیا کوئی فرنٹ پہ کیوں نہیں آ رہے نوجوان کی جو آپ کے مسائل ہیں, آپ کی پسماندگی ہے, بے روزگاری ہے, یہ جتنے ظلم ہے, زیادتی ہے, ناانصافی ہیں, اس کی ایک ہی وجہ کہ یہ جو آپ مطلب جب برادریزم ہے اس سے نکلیں گے, میرٹ پہ لوگ آئیں, پڑھے لکھے لوگ آئیں, تو اس پہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ پی ٹی آئی جماعت جو ہے, جو پی ٹی آئی جماعت کا کردار ہے جو خان صاحب کا ہے, ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بڑی حد تک چیز آپ کو ریاست بھر میں دیکھنے میں آئے گی کہ اس میں برادری ازم میں بتدریج ایک کمی جو ہے وہ آپ نوٹ کریں گے. نوجوان لوگ جو ہیں وہ راجپوت ہے, کوئی جاٹ ایلیمنٹ ہے, کوئی سودن ہے, کوئی جس بھی برادری کا آدمی ہے, پی ٹی آئی جماعت کے پلیٹ فارم پر وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں, اور یہ سلسلے میں بھی یہ کمی ہو رہی ہے, اثرات آ رہے ہیں اثرات لوگ آگے جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پر بڑھ رہے ہیں. ایکشن کمیٹیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, ہر طبقہ فکر کا آدمی, ہر برادری کا آدمی جو ہے وہ اپنے اس سلب حقوق کے اصول کے لیے انہوں نے مشترکہ جدوجہد کا آغاز کیا, تو دیکھیں کہ اس پلیٹ فارم پر لوگ کس طرح جمع ہو اچھا ابھی آتا ہے سردار صاحب, یہ امید کی کرن ہے جو ابھی آتا ہے سردار صاحب یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی اور 1 سال سے طویل جدوجہد کی انہوں نے. ایک تو یہ بتائیں کہ جوائنٹ عوامی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے پہلی بار سول سوسائٹی یا سول جو لوگ ہیں, عام شہری ہیں, اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دم کیسے فورم بن گیا, کیسے یکجہتی ہو گیا, کیا اس کے اثرات آزاد کشمیر کی آنے والی سیاست پہ بھی پڑیں گے؟ یقیناً پڑیں گے جی, اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ لوگ کچلے ہوئے ہیں, لوگ اس قدر مسائل میں یعنی لوگ ابھی بیدار ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, لوگوں کے مسائل اس قدر ہیں, لوگ 2 وقت کے ایک متوسط طبقے کا آدمی 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ اس کے لیے مشکل بنایا گیا ہے, اور یہ وجہ ہے کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اکٹھے ہو کر اپنی قوت جو ہے پاور اس کو سنکرونائز کر کے تو ہم نے اپنے جو یہ جو ہمارے سلب حقوق ہے یہ حاصل کرنے اور اپنے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. یہ بڑی بھاری جدوجہد ہے جو لوگوں نے. اچھا سردار صاحب, آپ کے سیاست میں آج کل ایک بڑا ایشو ہے سوشل میڈیا پہ کہ مطلب ایک جو گریڈ اسٹیشن جا رہا ہے وہ عوامی مطالبہ ہے, بدنامی چاہیے, تو ایک جو عوامی جو ایشو تھا, جو عوامی ضرورت ہے, اس کو سیاست کی بینا چڑھا دیا گیا. ایک یعنی 2 جو ذمہ دار ہیں, راجہ نصیر صاحب ہیں, چودھری اخلاق صاحب, بڑے دعوے کے ایک کر رہے ہیں کہ میری وجہ سے گریڈ اسٹیشن بڑا, دوسرا کر رہے ہیں میری وجہ سے. تو آپ وہاں حلقے سے ہیں, تو کیا ایک تو پہلے یہ بتائیں گریڈ اسٹیشن کیوں تاخیر کا شکار ہوا, فوری کیوں نہیں بنا, اور اس کو کیوں اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے؟ رائے صاحب, پہلے تو آپ تمام لوگوں کو, ریاست کے لوگوں کو, مجھے اور آپ کو اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ادارے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. یہ گریڈ اسٹیشن جو ہے یہ ضرورت ہے, عوام کی ضرورت ہے. یہ جو ریاست اور ریت کے جو آپس میں حقوق اور فرائض ہیں, یہ ریاست کے فرائض میں ہے یہ بنیادی ضروریات لوگوں کو مہیا کرنا. پوری آزاد کشمیر میں بجلی کا نظام سخت خراب ہے, لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, لیکن یہ سیسا جو ہے یہاں ورس پوزیشن ہے. یہ بہت اہم ضرورت ہے یہ پروجیکٹ جو ہے, ریگارڈ لیس کہ اس کو کون بنا رہا ہے, یہ ہو جانا چاہیے تھا, بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اتنا عرصہ کیوں لگا؟ اور اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ اگر یہاں کوئی مبارکباد کا مستحق ہے یا کسی کو کوئی کریڈٹ بھیجا جائے تو وہ نیازی صاحب ہیں. جب وہ وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلے اپنے پہلے ٹینیور میں انہوں نے سینسے کو, قیوم نیازی صاحب نے, چونکہ انہوں نے ایک اپنی زندگی کے توانا سال جو ہے اس حلقے کے اندر انہوں نے گزارے ہوئے, ان کا کاروبار ہے جہاں
انہوں نے اس پروجیکٹ کی منظوری دی. آگے چل کر جو ہے یہ کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ادارے موجود ہیں، سیکٹریز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے جب وہ بنیادی طور پر وہ پروجیکٹ جو ہے اس کو بن جائے، فیسیبلٹی رپورٹ تیار ہو جائے، تو جو مرضی حکومت ہو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پایا تکمیل یعنی تک بننا چاہیے. جو بنا راجہ صاحب بنائیں، یہ اخلاق صاحب بنائیں، لیکن بننا چاہیے. جو بنائیں یار، ان کے پاس کریڈٹ لینے والے لوگ ہیں ان کو ڈس کریڈٹ فرق کیا. وزیر موصوف ہے، اس سے پوچھے 3 سال کیوں نہیں بنا فرق کیا، آج کیا ہو گیا، پھر وہ کیا ایفرٹس ہیں آپ کی. تو یہ جو ہے اس کو کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ اور یہ بنانا یہ بات نہیں ہے. جو بھی بنائے، جو بھی انہوں نے، اگر ان کی کوئی اس میں ہے، مجھے ایک بات بتائیں جی، کتنی بڑی زیادتی اور کتنی بڑی ستم ظریفی ہے رائے صاحب، کہ لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے جی کہ آپ کو کھمبا مل جائے تو آپ پوسٹ لگاتے ہیں جی کہ بڑی مہربانی وزیر صاحب نے کھمبا دیا. ہاں، ٹرانسفارم آ گیا تو پورا ٹرانسفارمر محلہ کے قوائل جل شکریہ ادا جائے تو کرتا ہے. پورا محلہ شکریہ حالانکہ ان ادا کا حق کرتا ہے ہے. یہ. ان کا یہ حق ہے. اور کرتے کیا ہے، ہار ڈالتے ہیں جہاں آدھا کلومیٹر سڑک دے کے بڑے آسان جانو کرتے جتلاتے ہیں. عمرہ کوئی کر کے واپس آئے تو یہ لوگ ہار لے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. میں تو خوف زدہ ہوں کہ یہ جمعہ پڑھ کے آئیں گے اور آگے، اور جمعہ بھی اتوار کو پڑھتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ جمعہ سوچ ہے، اس سوچ سے نکلنا چاہیے نا. تو نوجوان نسل، میں تو ترس گیا ہوں. 2 ہی چیزیں ہیں جو ہے ہمارے کلچر میں متعارف ہوئی ہے، عیب جوئی اور خوش آمد. اگر عیب جوئی کرنی ہے تو ہم نے عیب جوئی کرنی ہے، اور خوش آمد پر اترنا ہے تو پھر جو ہے وہ سرنگو ہو جانا. اچھا سردار صاحب، آج کے یہ ایک دوسرے کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. راجہ نصیر صاحب تو سریعام کہا کہ میں یہ مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں اخلاق صاحب کو. تو یہ کیوں ایسی اتنے بڑے دونوں لیڈر حرکتوں پہ آ گئے ہیں؟ ذرا چھوٹی چھوٹی اس ایشو پہ کیوں؟ میرا خیال ہے یہ مناظرہ لوگ اس کو یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا پہلو نکلے گا، لوگ انجوائے کریں گے. یہ مناظرہ جو ہے یہ ڈرا ہو جائے گا میچ، اس لیے دونوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. نہ راجہ نصیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں نہ ان کے پتہ چلتا ہے، اور نہ چودھری صاحب جو ہے وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا. لہٰذا یہ میچ ڈرا ہو جائے گا. اچھا سردار صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی مناظرہ ہو تو. اچھا سردار صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو پاکستان ہے، جو پاکستان کے آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے اور مرکزی جوائنٹ سیکریٹری بھی ہیں، اور آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی تعلق بھی ہے. تو پہلے تو اس وقت جو یعنی ایک تو آئیں پہلے جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے پاکستان میں، ان انتخابات کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے دنیا کے بے شمار جمہوری ممالک کے انتخابات بھی دیکھے ہیں. تو پہلے یہ بتائیں کہ جو 8 فروری کے الیکشن ہوئے تو یہ کیا ہوا، اور تحریک انصاف کے اس انتخابات پہ کیوں اعتراض ہے کہ ہم یہ دھاندلی ہوئی ہم نہیں مانتے؟ دیکھو جی، ایک بات یاد رکھنا، 8 فروری کے انتخابات جو ہے، چونکہ ملک پاکستان کا سیاسی کلچر جو ہے ان سرحدوں کے اندر ہی نہیں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا بیرونی دنیا سے کس سے بھی واسطہ ہے. چونکہ ورس صورتحال تھی ہماری، کوئی اصول نہیں اپنایا جاتا تھا، انتخابی اصول ہی کوئی نہیں تھا. پہلی دفعہ تحریک انصاف کو لیول پلے فیلڈ تو دور کی بات ہے، انتخابی نشان چھین لیا، جھنڈا چھین لیا، جلسے نہیں کرنے دیا. جانے نہیں، میں کہتا ہوں جی لوگوں نے چھپ چھپا کے نون کا بن کے میم کا بن کے جا کے اپنے امیدوار کے حق میں ووٹ کاسٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ لوگوں نے بیداری شعور کا مظاہرہ کیا ہے. لوگ عمران خان کے بیانیے کو لوگوں نے مانا ہے، اس کا جو ویژن ہے، اس کا جو بیانیہ ہے، جن اصولوں پر وہ سیاست کر رہا ہے، اس پر لوگوں نے مور ثبت کی ہے اور پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈالا ہے. اور ملک پاکستان کے اندر بھی ساری وہ قوتیں جو اس سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ خود حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا. نہیں، آپ الیکشن پی ٹی آئی الیکشن جیت چکی تھی، جیتی ہوئی ہے. جی پی ٹی آئی جیتی ہوئی نہیں ہے. ساری دنیا کے اندر دیکھیں کہ فارم 45 اور 47 کی پیدائش جو ہے، آئے جس آدمی کی 10,000 ووٹ تھی اس کی لاکھ بنا کے لاکھ والے کی 10,000 کر دی گئی. یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. روز روشن کی نہیں، موجودہ جو بحران ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ کوئی سمجھوتا کرنے کو یہ اطلاعات ہی ہیں کہ ان کے ساتھ کوشش کی یعنی کی جا رہی بات چیت ہو. تو کیا کہیں گے آپ کے موجودہ اس جو پاکستان کا جو بحران ہے، سنگین معاشی بحران ہے، یعنی بدترین صورتحال ہے، مہنگے بجٹ کے بعد سے جو حالات ہیں پاکستان کے، یعنی ایک عام شخص کے لیے 2 وقت کی روٹی کا اصول بہت مشکل ہو گیا. باقی معاملہ الگ بات ہے، عدلیہ کیا کر رہی ہے وہاں، اور باقی مطلب جو تعلیم کے کیا ہو گئے، صحت کیا، لوگوں کو روٹی مشکل ہوگی. تو یہ جو موجودہ حالات ہیں آپ مختصر بتائیں گے کہ یہ کیوں پیدا ہوئے، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کا کیا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس ریاست کے اندر ایک بات ہے، اگر 2 لفظوں میں مجھ سے یہ پوچھا جائے تو اگر اس ملک کے اندر تعلیم کا نظام بہتر ہو جائے،
عدلیہ کا نظام بہتر ہو جائے. تو میں کیسے سمجھتا ہو؟ ہوں جی یعنی عدلیہ کا نظام کیسے بہتر ہے؟ عدلیہ کا نظام اس طرح بہتر ہونا جی کہ یہ اگر بات یقینی ہو جائے کہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، جو عدلیہ ہے، ان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ملک پاکستان کے اندر آج اگر میں اور آپ یعنی دونوں جس کی بنیاد ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ والوں نے رکھی ہے وہ بڑی حد تک ہاں راستہ روکا جائے، یعنی مداخلت روکی بڑی جائے. حد دیکھیں نا جی، آج فرض کیا اگر یہ بات یہاں ڈر لگتا ہے جو کہ آپ کی عدلیہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا بڑا نوٹس لیتی ہے. بصورت دیگر آپ کا کیا خیال ہے کتنے فیصد ملک پاکستان کی آبادی ہے جو اپنے عدلیہ کے نظام پر بھروسہ کرتی ہے؟ 1%؟ یا دنیا کے عدالتی نظام میں ہمارا کتنا نمبر ہے؟ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو تعلیمی نظام کا جو ہے جس حلقے سے میں میرا اپنا تعلق ہے اس میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ بحث چل رہی ہے، میں میٹرک پاس ہوں اور میٹرک فیل ہوں. آپ اندازہ کریں یہ جو وزیر ہے اس نے جعلی سرٹیفکیٹ ایک جمع کروایا تھا، عدالت میں ٹرائل ہو رہا تھا، اور جب وہ عدالت بھی کسی مسلط کے تحت اس نے کوئی سزا جزا کے عمل سے نہیں گزارا ہے تو پھر ووٹر مبارکباد دیتے ہیں، وہ مبارکبادیں وصول کرتے ہیں. کوئی تھوڑا بتا ضمیر ہونا چاہیے آدمی کا. تو تعلیمی نظام اور عدلیہ کا نظام جو ہے دو بہت اہم شعبے ہیں اور دونوں کے ساتھ بڑا تشدد ہے. اچھا سردار صاحب، تحریک انصاف آزاد کشمیر نے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک شروع کر رکھی ہے اور یعنی احتجاج ہے اور اعلان کیا ہے کہ اگر عمران خان رہا نہ ہو تو ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. تو عمران خان کی رہائی کے لیے یا جو آپ ہیں آزاد کشمیر لوگ ہیں یا جو باقی یونٹس ہیں دنیا بھر میں، مطلب جو اس کی جو شاخیں پی ٹی آئی کی، تو کیا آپ کی کیا حکمت عملی ہے، نیکسٹ کیا کریں گے آپ؟ پوری دنیا میں عمران خان کی رہائی کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے جی، پوری دنیا میں. اور ریاست آزاد کشمیر کے اندر ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ جو سردار عبدالقیوم نیازی ہیں، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے لانگ مارچ کے لیے بھی ہم نکلیں گے. اور جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی اس میں اس کا کوئی بھی کارکن جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے گا. انشاءاللہ العزیز ہم اس جدوجہد میں رہیں گے. میں پچھلے عرصے میں بیرونی دنیا میں انگلینڈ گیا ہوا تھا، آپ حیران رہیں گے راج صاحب، میں نے وہاں دیکھا، میں ایون فیلڈ یا پتہ نہیں کیا پروننسیشن ہے، میں نے کسی اپنے دوست کو خواہش کا اظہار کیا میں وہاں دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہاں لوگ کوئی 20-25 کھڑے تھے جو چور چور کے نعرے لگا رہے تھے. تو میں نے ان کو پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ 24 گھنٹے ڈیوٹی سمجھ کے تو یہاں آتے ہیں. اور وہی اسی جگہ اگر وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے نواز شریف، عمران خان کو آج دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ جا کے اتارے لوگ پھول برسائیں گے. اچھا ابھی آتا ہے کہ جو یہ پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، جو پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہم نے نہیں کیا اور تمام جو ادارے ہیں ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ یہ منظم سازش ہوئی، اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی سازش تھی، فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے. تو آپ یہ پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے ممبر کشمیر کونسل، آپ 9 مئی کے واقعات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 9 مئی کے واقعات جی پھر وہی بات ہے، مجھے خود ڈر لگتا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنے، تحقیق ہو اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اس کا پی ٹی آئی جماعت کے کارکنوں کا اس کا یعنی آپ لوگوں نے کیا منظم سازش کیسے نہیں ہوئی؟ یعنی فوجی تنصیب حملوں پر خان کا کسی کو منظم کوئی منصوبہ کوئی تعلق نہیں. اچھا ابھی آتے ہیں سردار صاحب کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ہم آتے ہیں آپ حلقے پہ واپس، یعنی دوبارہ جو آپ کا حلقہ سینس ہے. ایک تو آپ ممبر کشمیر کونسل آپ ہیں اور جو اس ٹائم جو وزیر ہیں اور جن کے الیکشن جتوانے میں آپ کا بھرپور کردار ہے 2021 کے الیکشن میں، ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کونسل، آپ جب کشمیر کونسل کا ممبر بنے تو چودھری اخلاق صاحب کا بھرپور کردار ہے، انہوں نے بڑی جدوجہد بہت محنت کی آپ کو ممبر کشمیر کونسل. ایک تو ذرا یعنی ناظرین بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابی میں کون؟ چودھری صاحب نے جی جس طرح مجھے 12 ووٹیں درکار تھی، مجھے 13 ملی، ایک دو زیادہ ووٹیں 11 تھی. تو چودھری صاحب نے بھی مجھے ووٹ دیے پارٹی جماعت کی ڈائریکشنز پر، پارٹی ڈائریکشنز تھی اور اسی ڈائریکشنز کے نتیجے میں انہوں نے مجھے ووٹ دیے. اس سے ہٹ کر ان کا کوئی یعنی کوئی لابنگ وغیرہ نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس شخص نے میرے لیے بڑی محنت کی، اللہ اس کو اللہ ناگزیر ہے، ایسا نہیں ہے جی، کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا
مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی نے جماعت نے شاید میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹ دے دیا، اور جو جماعت نے جن ممبران کو یہ ڈائریکشن دی کہ آپ نے ووٹ اس کے حق میں کاسٹ کرنا ہے، ان میں چودھری صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے مجھے ووٹ دیا۔ اچھا سردار صاحب، یہ بھی ہے کہ کوئی آپ نے کوئی عمران خان صاحب یا کہیں کسی جگہ کوئی آپ نے ٹکٹ کے لیے ممبر کشمیر کونسل کے لیے کوئی پیسے سے تو نہیں دیا آپ نے؟ چلیے جی، یہ چونکہ کلچر ہی ایسا ہے کہ اس میں تو اس سے بغیر کوئی کہانی مکمل نہیں ہوتی ہے، لیکن میں نے کوئی اس میں میرا کوئی نہیں دیا آپ نے بغیر پیسوں کے؟ اللہ کی مہربانی ہے جی، ایسا ہی ہے، یہ درست بات ہے جی۔ یعنی کوئی پیسے نہیں دیا؟ میں جی پیسے آپ کہتے ہیں اس ضمن میں کسی کو چائے کا کپ بھی میں نے جو ہے وہ نہیں۔ اچھا سردار صاحب، ابھی ظاہر ہے آپ کیونکہ تحریک انصاف میں آپ ہیں، اور جس کو تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا تھا وہ تو باغی ہو گیا، اور چودھری اخلاق صاحب تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، تو ابھی ایک حلقہ جو سینسا ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، آپ کے جانے لوگ ہیں کہ حلقہ سینسا میں کیا پی ٹی آئی وجود رکھتی ہے یا اخلاق صاحب کے ساتھ ہی سارے نسخے ہیں؟ میرے بھائی 25 کون سی تاریخ تھی عید کے بعد جو 25 تاریخ بنتی ہے، میں بول رہا ہوں، میرا ایک سینسے میں آپ کو کلپ بھی بھیجوں گا، میں سینسا میں ایک پروگرام ہوا ہے، 28واں یوم تأسیس تھا تحریک انصاف کا، اور عید ملن پارٹی کے نام سے، اور بڑی بڑی انتخابی ریلیاں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی ریلی تھی، سب سے بڑی گیدرنگ تھی جو میں ادھر سرساوی پنجیڑے سے نکل کے میں سینسے میں آیا۔ لوگ والیانہ عقیدت رکھتے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور بڑی مضبوط پارٹی ہے، یعنی ابھی سینسا میں تحریک انصاف میں مضبوط ترین جماعت ہے، سیاسی جماعت جو ہے یہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیوں سیاسی کارکن ہیں، کیا جو آئندہ الیکشن ہے آپ الیکشن خود لڑیں گے، کسی کو لڑائیں گے؟ تو پہلے آپ کی کیا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں گے حلقہ سینسا سے؟ میں کیوں نہیں لڑوں گا جی، میں الیکشن لڑنے کے اگر اہل نہ سمجھوں، میں کوالیفائی نہ کرتا ہوں تو الگ بات ہے، میں کوالیفائی کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، شب و روز محنت کرتا ہوں، خواہش بھی ہے اپنی، اور اس آئندہ آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ العزیز، اور یہی آخری انتخاب ہی ہے میرا، میری عمر خرچ ہو گئی ہے، تو انتخاب میں یعنی الیکشن لڑیں گے آپ انشاءاللہ العزیز۔ اچھا سردار صاحب، آخری آپ جو آپ کے حلقے کے عوام ہیں، ذرا آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ تو اپنے عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ جو آزاد کشمیر میں موجودہ نظام ہے، جو موجودہ سیاست ہے، موجودہ جو روایات ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں کہ انہوں نے مستقبل کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، یہ جو ہماری برادریوں کی سیاست ہے اس سوال، تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے اپنے لوگوں کو؟ راج صاحب، یہ تھوڑا سا میں ایک منٹ اس کی میں ضرور بات کروں گا۔ سارے ہی حلقے کے لوگوں کے لیے پیغام ہے، بزرگوں کی دعاؤں کے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، لیکن بالخصوص نوجوان نسل کے لیے میرا یہ پیغام ہے، اور میں ترس گیا ہوں یہ بات سننے کے لیے کہ لوگوں کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں کو میرٹ کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کو اچھے برے کے درمیان تمیز کرنی چاہیے، لوگوں کے ایک دیانتدار اور بددیانت آدمی کے درمیان جو ہے ضرور جو ہے وہ فرق واضح کرنا چاہیے، لوگوں کو ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ آدمی کے درمیان جو ہے وہ ضرور فرق کرنا چاہیے۔ نوجوان نسل جو ہے وہ جو فلمی ڈائلاگ ہیں ان کو نظر انداز کر کے یہ دیکھیں کہ کون آدمی جو ہے وہ کس خوبی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ جناب میں ایک آپ کو بات اگر بتاؤں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا مجھے آسان طریقہ جنت میں جانے کا بتا دیا جائے، تو جناب نے فرمایا 2 باتیں کر لو، خوبی سے گفتگو کرو اور فراخ دلی سے کھانا کھلاؤ۔ یہ خوبی سے گفتگو ہی ہے جو معاشرے میں اس کی جب خرابی پیدا ہو تو انارکی کا باعث بنتی ہے۔ لہذا نوجوان نسل کے لیے میرا یہ پیغام ہے، میرٹ کا خیال رکھو، برادری ازم کو جو ہے اس کو جو یہ جو لعنت ہے اس کو دفنانے کی کوشش کرو، اور اچھائی اور برائی، دیانتداری اور بد دیانت، ان لوگوں کے درمیان فرق واضح کر کے جو ہے وہ کام۔ اچھا سردار، آخری سوال آپ سے کہ اگر لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کریں، جیسے آپ اپیل کی ہے لوگوں نے، لوگ آپ کو منتخب کر لیتے ہیں، تو آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی کہ یعنی آپ کہاں سے شروع کریں گے، اور نوجوانوں کے کیوں لوگ ووٹ دیں گے تو آپ کیا کریں؟ اگر مجھے قدرت نے یہ موقع دیا اور لوگوں نے مہربانی کی، میرے ساتھ تعاون کیا، تو ماضی میں جس قدر بھی اس حلقے کے اندر جو اس موجودہ سیاسی کلچر کے روشنی میں جو کام ہوئے ہیں، لوگ ٹوٹل اس کو مختلف دیکھیں گے۔ میری ترجیحات جو میں اپنی بناؤں گا وہ انشاءاللہ العزیز ہوں گی، اس میں تعلیم کی جو ہے وہ بنیادی طور پر رکھا جائے گا، صحت کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے گی، وہاں میرٹ کا جو ہے وہ پورا خیال رکھا جائے گا،
بڑی حد تک یہ بات کوشش کی جائے گی جو ادارے ہیں وہ بطور ادارے کام کریں، اداروں کو کولیپس نہ مداخلت کیا نہیں ہے، جائے سیاسی مداخلت سے پاک کریں۔ پولیٹیسائز نہ کیا جائے، یہ میری انشاءاللہ عزیز خواہش رہے گی، اور اس پر میں عمل پر آؤں گا جی۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سردار صاحب، آپ نے تفصیل سے سردار صاحب کی باتیں سنی، اور آپ کو ہمارا انٹرویو کیسا لگا، ہمیں آپ سے فیڈ بیک چاہیے۔ ہم سردار صاحب کو دوبارہ بھی اپنے پروگرام میں بلائیں گے کہ یہ خدمت کا جذبہ لے کر حلقے میں آئیں، اور حلقہ جو سیاسی حلقے کے عوام کو بھی چاہیے کہ انہوں نے جو لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ جو لوگ میدان میں ہیں، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بلائیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔